السلام علیکم ناظرین. آج 5 فیبرری کو ہم انٹرنیشنل سالیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. تو اسی حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے چیئرمین جناب ایس ایم ظفر صاحب موجود ہیں. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. سر، یہ فرمائیے گا کہ آج کے اس 5 فیبرری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کشمیر کا مسئلہ اب ایک دوسری سطح پر آ چکا ہے. پہلے تو کشمیریوں کو ہندوستان کی اور بھارت کی حکومت کی مخالفت تھی. اب ان کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان کی حکومت، بھارت کی حکومت ایک جانب اور ہندو وطا انتہا پسندی کی ہندو ذہنیت دوسری جانب. ان دو قوتوں کا مقابلہ ان کو ویسے ہی کرنا پڑ رہا ہے جیسے قائد اعظم کو کانگریس کا اور برطانیہ کا مقابلہ کرنا پڑا تھا. فتح وہاں بھی قائد اعظم کی اور پاکستانیوں کے تحریک کی ہوئی اور ایک ملک بن گیا. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی نظر آتا ہے، تاریخ شہادت دیتی ہے کہ جب اس قسم کی استبداد کی قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اپریسو قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہی بالآخر اپنی قربانیوں کے نتیجے میں کامیاب ہوتا ہے. سر، اپنی قوم میں یکجہتی کے حوالے سے اور پولیٹیشنز کے حوالے سے اب ہمیں دیکھا ہے کہ اس طرح یونٹی نہیں ہے. اس حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ آج کشمیر ڈے ہے. ظاہر ہے قبلہ کہ ایسی تحریکیں جد و جہد کے باوجود کامیاب نہیں ہوتی. کشمیری تو اپنے طور پر جو آزادی کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے تاریخ میں. کتنے عرصے سے لاک ڈاؤن ہوئے ہیں. 10 لاکھ فوجیوں کو میں تو کہوں گا قید کروا رکھا ہے. وہاں پہ قید کے وجہ استعمال کر رہا ہوں کہ ان میں سے بہت سے فوجی تنگ آ چکے ہیں اپنے حالات میں. ان سے اتنا ظلم بھی انسانیت کے طور پر برداشت نہیں ہو رہا. بڑی خبریں ملتی ہیں کہ کشمیر سے واپس آئے ہوئے بھارتی فوجی اپنے آپ خودکشی کر رہے ہیں، قید سے نکل کے خودکشی کر رہے ہیں. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، دے رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا اچھا لیڈر مل گیا ہے گیلانی صاحب کی شکل میں، شخصیت میں، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کا قائد اعظم ہے. اللہ ان کو زندگی دے. استقامت ان کی بلا شک و شبہ ہمالیہ کے چٹان کی طرح کی ہے. اب اس جد و جہد میں پاکستان کیوں داخل ہوتا ہے؟ پاکستان کا اس میں کیا دخل ہے؟ پاکستان کا دخل شروع ہو جاتا ہے 1947 کی اس تحریک کی وجہ سے اور اس قانون اور آئین کی وجہ سے جس میں یہ درج ہے کہ ان ریاستوں کا فیصلہ ان کے عوام کی صوابدید کے مطابق ہوگا. ایسا بھی ہوا. یونائٹڈ نیشن میں بھی معاملہ گیا، وہاں سے بھی فیصلے ہوئے، وعدے بھی کیے گئے. پرائم منسٹر شری منتر بہادر پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے استصواب کروا کر فیصلہ کریں گے، لیکن وہ فیصلے نہیں ہوئے. زبردستی قبضہ، مافیا کب تک قابض رہ سکتا ہے؟ زبردستی قبضہ کب تک رہ سکتا ہے؟ اب اس کے لیے کوشش ہے پاکستان. میں نے سوال شروع کیا اپنے آپ سے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. پاکستان
کو کرنا تو ہے. کیا کر سکتا ہے کہ سوال آہستہ آہستہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے. عوامی طور پر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. آواز کی جد و جہد لگاتار کرنی پڑے گی. ہر بار اس کی سطح بلند کرنی ہوگی. شکر ہے خدا کا کہ آواز بلند ہوتی جا رہی ہے اور کچھ باہر کی آوازیں بھی شامل ہونی شروع ہو گئی ہیں. ہمارے ساتھ ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب عاصم ظفر صاحب موجود ہیں. تو آئیے آج کی کشمیر سولیڈیرٹی کے حوالے سے ان کا انٹیک لیتے ہیں. ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کی آزادی کے لیے پیش رہی ہے اور ہر سال باقاعدہ کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے. تو عاصم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا آپ نے بھی بات کی ہے کشمیر کی سالیڈیرٹی ہوتا ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوں. انفارچونیٹلی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جذبہ نہیں ہے اور وہ اکٹھا سیاسی جماعتوں میں اور مذہبی جماعتوں میں اب وہ یکجہتی نہیں ہے. ہر بندہ اپنا بیٹھ کے ایک اعلان کر رہا ہے, ہر بندہ اپنا بیٹھ کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. کشمیر کاز میں ہمیشہ ہم اکٹھے ہوتے تھے اور ہیومن رائٹس ایشو اس کے ساتھ نمبر 1 ہوتا تھا کہ کتنی وائلیشن ہو رہی ہیں, کیا ایشوز ہیں اور کیسے ان کا سلوشن نکالیں گے. یہاں پہ لپ ٹاک بڑھی ہے, لپ سروس بڑھی ہے, لیکن یہ پولیٹیکل ہو گیا. لپ سروس بڑھی ہے. یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل بتائیں, آپ کوئی میسج دیں پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے. یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میسج بڑا سمپل ہے. ہمارا کشمیری بھائی ہمارے اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہمیں ایک انڈیا کو ڈیڈ لائن دینی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی یہ فلانا دن ہے, 1 سال ہے, 6 مہینے, 9 مہینے, 12 مہینے. اس 12 مہینے میں اگر ہندوستان کشمیر سلوشن نہیں, جو یونائٹڈ نیشن کے ساتھ انڈر دا ریزولوشن اگر وہ سلوشن نہیں ایڈمٹ کرتا, تو ہم کشمیری جو حد ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں. لائن آف کنٹرول از نو لانگر لائن آف کنٹرول, اور ہم یہاں سے اپنے بھائی بہنیں آزاد ہیں ادھر جائیں اور ادھر سے کشمیری بھائی بہن آزاد ہیں ادھر آئیں. آپ اپنا بارڈر کھول دیں, ایک ڈیڈ لائن دیں, ایک تھریٹ دیں. نہیں ہے تو آپ سمجھیں یہ اپرچونٹی اس وقت بہت اچھی ہے. انڈیا کو اپنی بہت پرابلمز ہیں. انڈیا ایک اتنی منورٹیز اتنی زیادہ ہیں. آپ دیکھیں سکھ اس وقت نمبر 1 ہے انڈین آرمی میں. دہلی میں جو موومنٹ ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ جی بالکل, یہ دیکھیں نا سکھ موومنٹ جو ہے اس وقت فوج میں سکھ سب سے زیادہ ہے ہندوستان میں. ہندوستانی فوج میں سکھ سب سے زیادہ ہے اور سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے زیادہ بدترین ان کو پتہ ہے کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آج کشمیریوں کے ساتھ ہوگا, کل سکھوں کے ساتھ وہی ہوگا. تو ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آزادی کی تحریک کو اور فیول کریں. ہمارے جو یہاں پہ فریڈم فائٹرز نہیں کہنا چاہیے ان کو, جو مجاہدین ہیں, ہمارے مجاہدین یہاں پہ اور کشمیر میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو ایک ہونا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک طاقت سے ہم اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, طاقت کے بغیر جو ہے وہ قراردادوں پہ عمل نہیں ہوگا. قراردادوں کا جی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ ایک ایگریمنٹ کی جب بھی آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کرتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ 9 مہینے کے لیے ویلڈ ہے, اس کے بعد یہ ویلڈ نہیں ہے. آپ کے عوام کو چاہیے کہ اس وقت اسلام آباد کی طرف مارچ نہ کریں. اس وقت مارچ چاہیے ہمیں جموں کشمیر کی طرف. ہماری سب اس وقت فورسز, ہماری ساری انرجیز اس وقت ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ نامنظور. ہماری وہی لائن آف کنٹرول ہے جو کشمیر کی باؤنڈری کشمیر کے ساتھ شامل ہے. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ عاصم ظفر صاحب جو فرما رہے تھے کہ بہت بڑا میسج ہے یہ ان پولیٹیشنز کے لیے, پولیٹیکل جماعتوں کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے, مذہبی جماعتوں کے لیے کہ سالیڈیرٹی ہے تو سالیڈیرٹی نظر آنی چاہیے. یہ اپنی جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور پھر ہی جو ہے وہ ہم یونائٹڈ ہو کر یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح ہم کشمیر کا مسئلے کے لیے آواز بلند صرف کرتے رہیں گے, دعائیں کرتے رہیں گے, لیکن دعائیں اور باتیں کب تک یہ مسئلہ حل کر سکیں گی. بہت شکریہ. تھینک یو جی ویری مچ. اگرچہ ضمیر ابھی بھی ٹھنڈا ہے, ضمیر ابھی تک کمرشل ہے, پیسوں کی جانب دیکھتا ہے, بڑے ملک کی جانب دیکھتا ہے, بڑی تجارت کی جانب دیکھتا ہے, لیکن یہ ضمیر کب تک ایسا رہے گا؟ تبدیلی آئے گی, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور تبدیلی لانے کے لیے ہر حالت میں
یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہم آج ناکام ہوئے ہیں تو کل ضرور کامیاب ہوں گے. کل کی صبح نئی صبح ہوگی. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد کشمیر کی صبح ایک نئی صبح ہوگی جو آزادی کی صبح ہوگی. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایس ایم ظفر صاحب. یقیناً نئی صبح آزادی کی صبح ہوگی اور پھر ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کشمیر میں آزادی کا سورج 20 ہوگا اور سویرا بھی ہوگا. بہت شکریہ.